بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ محترم دوستو، خون زندگی کا راز ہے، لیکن جب بات ہو جانور کے خون کی تو اسلام اور سائنس دونوں کی نظر میں اس کا ایک خاص مقام ہے۔ اسلام میں خون کو نجس قرار دیا گیا ہے اور سائنس اسے کئی خطرات کا سبب بتاتی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ جانور کا خون کیوں اسلام میں حرام اور نجس ہے اور سائنس میں یہ کیوں خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ محترم دوستو، اسلام میں خون کو نجاست سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ جسم سے خارج ہونے والی چیز ہے جو نجاست کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں خون کی نجاست کی واضح نشاندہی ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کی نجاست سے صفائی ضروری ہے کیونکہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام صرف ظاہری صفائی ہی نہیں بلکہ اندرونی اور روحانی پاکیزگی پر بھی زور دیتا ہے۔ خون، خاص طور پر جانور کا خون، اسلام میں حرام ہے کیونکہ اس کے ذریعے نجاست پھیلتی ہے اور روحانی اور جسمانی صفائی متاثر ہوتی ہے۔ سائنس آج ہمیں بتاتی ہے کہ جانور کا خون صرف نجاست نہیں بلکہ یہ کئی بیماریوں کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ خون میں مختلف قسم کے جراثیم، بیکٹیریا اور وائرس ہو سکتے ہیں جو انسانوں اور دوسرے جانوروں میں بیماری پھیلا سکتے ہیں۔ اگر خون کو صحیح طریقے سے نہ سنبھالا جائے یا صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ زہریلے امراض جیسے کہ ہیپاٹائٹس، HIV اور دیگر انفیکشنز کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ خون کا غیر محفوظ اخراج ماحول میں آلودگی کا باعث بھی بنتا ہے کیونکہ یہ حیاتیاتی فضلہ ہے جسے مناسب طریقے سے ضائع کرنا ضروری ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسلام نے خون کی نجاست اور اس سے بچاؤ پر ہزاروں سال پہلے زور دیا، جبکہ جدید سائنس نے یہی بات آج تسلیم کی ہے کہ خون کے ذریعے بیماری پھیل سکتی ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ صفائی، پاکیزگی اور نجاست سے بچاؤ کی جتنی بھی تاکید کی جائے کم ہے۔ یہ ایک زندہ مثال ہے کہ دین اور سائنس کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں اور انسانی زندگی کے لیے کس قدر فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ جانور کا خون نہ صرف اسلام میں نجس اور حرام ہے بلکہ سائنس بھی اس کو ایک بڑا خطرہ سمجھتی ہے۔ دونوں نے ہمیں سکھایا کہ صفائی اور احتیاطی ہماری حفاظت کا اصل ذریعہ ہیں۔ تو آخر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم اپنی زندگیوں میں دین اور سائنس دونوں کی ان تعلیمات کو اتنا ہی اہمیت دے رہے ہیں جتنا ہمیں دینا چاہیے؟ اور ہم اپنی روزمرہ کی صفائی اور حفاظت میں کتنا سنجیدہ ہیں؟ اس سوال پر غور کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، کیونکہ صفائی، ایمان اور سائنس تینوں مل کر ہی ہمیں صحت مند اور پاکیزہ رکھ سکتے ہیں۔